ناظرین، آج کی اس دلکش گفتگو میں ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جس کا انتظار صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ صدیوں سے کر رہی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام، وہ نام جو امید کی ایک روشن کرن بھی ہے اور انصاف کی آخری صدا بھی۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف ناانصافی کا راج ہوگا اور لوگ ایک ایسے رہنما کے منتظر ہوں گے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لمحہ کب آئے گا اور کیسے ایک بکھری ہوئی امت ایک پرچم تلے جمع ہوگی؟ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا ایک بہت بڑے فتنے سے گزرے گی، خاص طور پر شام کی سرزمین جو کبھی امن اور برکت کی علامت تھی، ایک خوفناک آزمائش کا مرکز بن جائے گی۔ اسی زمین سے ایک ظالم حکمران اٹھے گا جسے سفیانی کہا جائے گا۔ یہ شخص بے رحم، سنگ دل اور خون کا پیاسا ہوگا۔ اس کا ظلم صرف جنگ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ انسانیت کی ہر حد پار کر دے گا۔ اس کی فوجیں شہروں میں داخل ہوں گی، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، عورتیں اور بچے بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہر طرف چیخ و پکار گونجے گی، لوگ مدد کے لیے پکاریں گے مگر کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا۔ سفیانی اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اعلان کرے گا، آج سے شام میری سلطنت ہے اور جو بھی میرے سامنے آئے گا مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پورے خطے پر قابض ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اس دور کا شام صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک وسیع علاقہ تھا جس میں آج کا شام، لبنان، اردن اور فلسطین جیسے علاقے شامل تھے۔ یعنی یہ فتنہ کسی ایک چھوٹے خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ فتنہ ایک بڑے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور پھر جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، جب زمین فریاد کرے گی اور آسمان بھی خاموشی سے اس ظلم کو دیکھ رہا ہوگا، تب ایک ایسا موڑ آئے گا جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ ناظرین، جب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو لے گا، جب ہر طرف ناانصافی کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگوں کے دل مایوسی سے بھر جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اسی نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی عظیم ہستی کو ظاہر فرمائے گا جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہوں گے۔ وہ آئیں گے اور آتے ہی ظلم کے اس طوفان کا رخ موڑ دیں گے، سفیانی جیسے ظالم کو شکست دیں گے اور اس زمین کو انصاف، امن اور سکون سے بھر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ یہی وہ عظیم شخصیت ہوں گے جنہیں دنیا امام مہدی کے نام سے جانے گی۔ لیکن یاد رکھیں، ان کا ظہور کسی پرسکون زمانے میں نہیں ہوگا بلکہ ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا کا نظام ہل چکا ہوگا۔ ادھر شام پہلے ہی فتنوں کی لپیٹ میں ہوگا اور اسی دوران عرب کی سرزمین پر ایک اور بڑا طوفان اٹھے گا۔ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی، قبائل آپس میں ٹکرا جائیں گے اور یہ اختلاف اس حد تک بڑھ جائے گا کہ حرمت والی زمین بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گی۔ حج جیسے مقدس موقع پر منا کی سرزمین پر بھی خون بہایا جائے گا۔ ہر طرف چیخیں ہوں گی، ہر طرف لاشیں اور ہر طرف خوف کا سایہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان خود انسان سے ڈرنے لگے گا۔ اور اسی ہنگامے میں، اسی انتظار کے دوران، وہ عظیم ہستی خاموشی سے مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے۔ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی اعلان، بس ایک عام انسان کی طرح اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہوئے۔ لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ فوراً آگے بڑھیں گے،
دلوں میں یقین اور آنکھوں میں امید لیے عرض کریں گے کہ آپ ہی وہ ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا، آپ ہی اس امت کی آخری امید ہیں، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مگر یہاں ایک حیران کن منظر سامنے آئے گا۔ وہ عظیم ہستی جنہیں دنیا ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہی ہوگی، خود اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، نہایت عاجزی کے ساتھ انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، یہ بوجھ میرے بس کا نہیں، کسی اور کو تلاش کرو۔ لیکن ناظرین، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو انکار بھی قبول نہیں ہوتا۔ لوگ پوری شدت کے ساتھ بار بار اصرار کرتے رہیں گے، اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا انتظار زمین بھی کر رہی ہوتی ہے اور آسمان بھی۔ مسلسل اصرار، آنسوؤں اور یقین بھرے دلوں کے سامنے آخرکار وہ عظیم ہستی اس ذمہ داری کو قبول کر لیتی ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور ایک ایسی دعا کرتے ہیں جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اے میرے رب، تو گواہ رہنا، میں یہ ذمہ داری اپنی خواہش سے نہیں بلکہ تیری رضا کے لیے مجبوری میں قبول کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی منظر بدل جاتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگتے ہیں، ہر زبان پر ایک ہی نعرہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال، سب آپ پر قربان، اللہ اکبر۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بکھری ہوئی امت ایک مرکز پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف ظلم کا نمائندہ خاموش نہیں بیٹھتا۔ جیسے ہی سفیانی کو اس بیعت کی خبر ملتی ہے، وہ غصے سے تلملا اٹھتا ہے اور فوراً ایک عظیم لشکر تیار کر کے مکہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ وہ لشکر تیزی سے بڑھتا ہے، گویا ایک طوفان جو سب کچھ روند دینے آیا ہو۔ مگر ناظرین، یہاں اللہ کی قدرت ایک ایسا منظر دکھاتی ہے جو رہتی دنیا تک ایک نشانی بن جاتا ہے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدا کے مقام پر اچانک زمین لرزنے لگتی ہے۔ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر ایک لمحے میں اللہ کے حکم سے زمین پھٹتی ہے اور پورا لشکر اس میں دھنس جاتا ہے۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی مدد، صرف خاموشی۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی زندہ نہیں بچتا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور یقین ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ وعدہ ہے۔ پھر خبر آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ شام، عراق اور دیگر علاقوں سے نیک لوگ، مجاہدین اور حق کے متلاشی جوق در جوق مکہ کا رخ کرتے ہیں، سب ایک ہی مقصد کے ساتھ، امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم لشکر تیار ہو جاتا ہے، ایسا لشکر جو زمین کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے اٹھتا ہے۔ اب رخ بدلتا ہے، یہ قافلہ شام کی طرف بڑھتا ہے جہاں فیصلہ کن مقابلہ ہونا ہے۔ چند ہی دنوں میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں، فضا میں ایک عجیب سا سکوت، دلوں کی دھڑکنیں تیز، اور پھر اچانک جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تلواریں ٹکراتی ہیں، نعرے بلند ہوتے ہیں، اور میدان جنگ ایک ہولناک منظر پیش کرتا ہے۔ گرد و غبار، چیخیں اور خون، ہر طرف یہی منظر نظر آتا ہے۔ لیکن اس بار حق پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا۔ شدید اور خوفناک جنگ کے بعد آخرکار مجاہدین غالب آ جاتے ہیں۔ سفیانی کا غرور خاک میں مل جاتا ہے، اس کا لشکر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خود جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، بچتا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بالآخر وہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اسے بحیرہ طبریہ کے قریب جا پکڑیں گے اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یوں ایک خوفناک دور اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ مگر ناظرین،
یہ اختتام دراصل ایک نئے اور اس سے بھی زیادہ ہولناک باب کی شروعات ہوگا، کیونکہ جیسے ہی یہ فتنہ ختم ہوگا، دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے گی جس کی شدت کا تصور بھی دل کو دہلا دیتا ہے۔ اب امام مہدی علیہ السلام دمشق کے قریب غوطہ کے مقام کو اپنا مرکز بنائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے آنے والی جنگوں کی منصوبہ بندی کی جائے گی، جہاں فیصلے ہوں گے اور جہاں سے تاریخ کا رخ موڑا جائے گا، کیونکہ اب قریب آ رہا ہوگا وہ لمحہ جسے احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی عظیم جنگ جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، اس کا ذکر صرف اسلامی روایات میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جہاں اسے آرمگیڈن کہا جاتا ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ احادیث میں آتا ہے اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ سوچیں ایک ایسا منظر جہاں خوشیوں کے گھر اجڑ جائیں گے، میدان جنگ لاشوں سے بھر جائیں گے، اور صرف انسان ہی نہیں، فضا بھی اس جنگ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس میدان کے قریب سے گزرے گا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جنگ میں ایسے خطرناک ہتھیار استعمال ہوں گے جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ پورے ماحول کو تباہ کر دیں گے۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رومی فوراً اعلان جنگ کر دیتے ہیں اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ سجتا ہے، آماک اور دابق کے میدان، جہاں دونوں عظیم فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، ایک طرف حق اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کا اتحاد، اور پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی جنگ جس کی شدت کا تصور بھی روح کو ہلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ 1/3 وہ ہوں گے جو خوف کے باعث پیچھے ہٹ جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا 1/3 وہ ہوگا جو میدان میں ڈٹ کر لڑے گا اور شہادت کا بلند مقام پائے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہداء ہوں گے۔
اور تیسرا تہائی وہ ہوگا جو آخرکار فتح حاصل کرے گا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن ناظرین، یہ فتح آسان نہیں ہوگی۔ یہ جنگ ایک دن یا ایک رات میں ختم نہیں ہوگی، بلکہ کئی دنوں تک جاری رہے گی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر رات ایک نئی قربانی۔ اسی دوران ایک عظیم مدد بھی ظاہر ہوگی۔ مشرق کی طرف سے خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈوں والے لشکر اٹھیں گے، وہ لشکر جو ایمان، جذبے اور قربانی کی مثال ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو ان میں ضرور شامل ہو جانا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میدان جنگ کا رخ بدل دیں گے۔ جنگ اپنے عروج پر پہنچے گی اور امام مہدی اپنے خاص دستے روانہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک عہد کے ساتھ نکلیں گے، یا فتح یا شہادت۔ پہلے دن وہ لڑیں گے اور شام تک سب شہید ہو جائیں گے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوگا، تیسرے دن پھر یہی منظر دہرایا جائے گا۔ یوں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، دلوں پر بوجھ بڑھتا جائے گا۔ لیکن پھر چوتھا دن آئے گا اور اس دن ایک ایسا موڑ آئے گا، فیصلہ ہوگا، ایسا فیصلہ جو تاریخ بدل دے گا۔ ہم سب ایک ساتھ حملہ کریں گے، پھر پوری مسلم فوج ایک ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے گی۔ ایک ایسا حملہ جس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ زمین کانپ اٹھے گی، فضا گونج اٹھے گی، اور پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ آخرکار فتح حق کی ہوگی، رومی لشکر ٹوٹ جائے گا اور ایک عظیم جنگ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ لیکن ناظرین، یہ اختتام نہیں بلکہ اگلے مرحلے کی شروعات ہے۔ اب مسلمانوں کا رخ ہوگا رومیوں کے سب سے بڑے مرکز کی طرف، قسطنطنیہ، یعنی آج کا استنبول۔ یہی وہ شہر ہے جس کی فتح ایک عظیم بشارت ہے، اور یہی وہ آخری بڑا معرکہ ہوگا دجال کے ظہور سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم جنگ اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال کا وقفہ ہوگا، اور 7ویں سال دجال ظاہر ہوگا۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کسی عام جنگ کی طرح نہیں ہوگی۔ جب مسلمان اس شہر کے قریب پہنچیں گے تو نہ تلوار اٹھائیں گے، نہ تیر چلائیں گے، بلکہ کچھ ایسا ہوگا جو انسانی عقل کو حیران کر دے گا۔ اور پھر ناظرین، وہ حیران کن منظر سامنے آتا ہے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ مسلمان نہ تلوار اٹھاتے ہیں، نہ تیر چلاتے ہیں، بلکہ صرف ایک آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی نعرہ تکبیر فضا میں گونجتا ہے، شہر کی ایک دیوار خود بخود گر جاتی ہے، پھر دوبارہ نعرہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ بھی منہدم ہو جاتا ہے۔ تیسری بار جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شہر کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور یوں ایک ایسا شہر جو صدیوں تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، بغیر جنگ کے فتح ہو جاتا ہے۔ یہ صرف فتح نہیں ہوتی، یہ اللہ کی کھلی مدد ہوتی ہے۔ شہر کے اندر داخل ہو کر مجاہدین کو بے شمار مال غنیمت ملتا ہے۔ ایک عجیب سکون کا منظر ہوتا ہے۔ لوگ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ہتھیار بھی زیتون کے درختوں پر لٹکا دیتے ہیں، گویا جنگ ختم ہو چکی ہو اور اب امن کا دور شروع ہونے والا ہو۔ لیکن ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک ایسی خبر فضا کو چیر دیتی ہے جو دلوں کو دہلا دیتی ہے۔ اچانک ایک خوفناک آواز گونجتی ہے، دجال نکل آیا ہے اور وہ تمہارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ آواز کس کی تھی؟ کوئی نہیں جانتا، مگر خوف ہر دل میں اتر جاتا ہے۔ اسی لمحے امام مہدی کی قیادت میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ حقیقت معلوم کی جائے۔ چنانچہ 10 بہادر گھڑ سواروں کو جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ مقام لد کی طرف روانہ ہوتے ہیں جو فلسطین میں واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں ایک عظیم واقعہ پیش آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواروں کے بارے میں فرمایا، میں انہیں، ان کے باپوں کو اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت
زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ وہ تیزی سے سفر کرتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حقیقت سامنے آتی ہے، نہ کوئی دجال نہ کوئی حملہ، وہ خبر جھوٹی تھی۔ تب انہیں احساس ہوتا ہے یہ ایک فریب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آواز دینے والا دراصل شیطان ہوگا۔ لیکن ناظرین، اصل صدمہ ابھی باقی تھا۔ جب وہ 10 سوار واپس دمشق پہنچتے ہیں تو اس وقت حقیقت میں دجال کا ظہور ہو چکا ہوتا ہے، اور یوں دنیا ایک ایسے فتنے میں داخل ہو جاتی ہے جس سے بڑا فتنہ نہ پہلے کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے پہلے امام مہدی کی مدد کے لیے کالے جھنڈوں والا لشکر نکلا تھا۔ لیکن دجال کے لیے ایک خاص مقام بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایران کے شہر اصفہان کی ایک بستی یہودیہ سے ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جو خاص لباس میں ہوں گے، چہروں کو ڈھانپے ہوئے، اور وہ اس کے سب سے بڑے حمایتی ہوں گے۔ دجال کی شکل و صورت بھی واضح بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک جوان ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ایسا لفظ جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اور سب سے حیران کن بات، دجال صرف 40 دن تک دنیا میں رہے گا۔ لیکن ناظرین، یہ 40 دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ ہر دن ایک نئی آزمائش، ایک نیا فتنہ اور ایک نیا خوف لے کر آئے گا۔ اور اب وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو عقل کو بھی حیران کر دیتا ہے اور ایمان کو بھی آزما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ سوچیں، ایک دن جو پورے سال کے برابر ہو، وقت جیسے رک جائے، لمحے جیسے ٹھہر جائیں، اور شیاطین ان کے جانوروں کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ جانور بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے تھے، اور لوگ دھوکہ کھا کر کہہ اٹھیں گے اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہوتا؟ اور یہی دجال کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوگا، دھوکہ، ایسا دھوکہ جو حقیقت جیسا لگے۔ وہ پوری زمین پر تیزی سے پھیل جائے گا۔ جو اس پر ایمان لے آئے گا اس کے لیے دنیا آسان ہو جائے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائیں گی۔ وہ ایک بنجر زمین سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال، تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی سب کچھ، اور وہ خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے پیچھے چلتی ہیں۔ لیکن ناظرین، جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے زندگی جہنم بن جائے گی۔ ان پر بارش بند ہو جائے گی، زمین خشک ہو جائے گی، فصلیں ختم ہو جائیں گی، اور جانور بھوک سے مرنے لگیں گے۔ ہر طرف قحط ہوگا، ہر طرف بھوک، اور ہر طرف آزمائش ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کے پاس صرف 2 راستے ہوں گے، یا تو دجال کے جھوٹے نظام کے سامنے جھک جائے، یا صبر کے ساتھ حق پر قائم رہے، چاہے قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں ایمان کی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، ہر طرف بھوک، قحط اور خوف کا عالم ہوگا، تو بہت سے لوگ مجبوری میں دجال کے سامنے جھک جائیں گے، اسے اپنا رب مان لیں گے، صرف اس لیے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ زندگی نہیں بلکہ ایک دھوکے میں گزرتی ہوئی غلامی ہوگی۔ احادیث میں دجال کی سواری کا بھی ایک حیران کن ذکر ملتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب گدھے پر سوار ہوگا، جو اتنا تیز ہوگا کہ فضا میں بادلوں کی طرح اڑتا محسوس ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا،
और उसका एक कदम 3 दिन के सफर के बराबर होगा। अब ये वाकई एक जानवर होगा या किसी जदीद सवारी की तरफ इशारा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर एक बात यकीनी है, इसकी रफ्तार और पहुंच इंसान के तसव्वुर से कहीं ज्यादा होगी। वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां वो न पहुंचे, सिवाय 2 मुकद्दस शहरों के, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। न दज्जाल न उसका कोई साथी इनमें दाखिल हो सकेगा। लेकिन नाजरीन, दज्जाल मदीना के करीब तक जरूर पहुंचेगा। एक बंजर और खारदार जमीन पर खड़ा होकर वो मदीना को देखेगा और उसी वक्त मदीना में 3 शदीद जल्जले आएंगे। ये जल्जले सिर्फ जमीन को नहीं हिलाएंगे बल्कि दिलों को भी झंझोड़ेंगे, और उनके नतीजे में जो भी मुनाफिक और काफिर होगा वो मदीना से बाहर निकल जाएगा। यूं मदीना पाक साफ हो जाएगा, सिर्फ सच्चे मोमिन बाकी रह जाएंगे। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगा। एक मोमिन शख्स मदीना से निकलकर सीधा दज्जाल की तरफ रवाना होगा। रास्ते में दज्जाल के सिपाही उसे रोकेंगे और पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो? वो पूरे सुकून के साथ जवाब देगा, मैं उस शख्स के पास जा रहा हूं जो अभी जाहिर हुआ है। वो हैरान होंगे और कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं रखते? वो मोमिन बेखौफ होकर कहेगा, हमारा रब हमसे छुपा हुआ नहीं, हम उसे जानते हैं। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे, इसे कत्ल कर दो। मगर फिर उन्हें याद आएगा कि दज्जाल ने हुक्म दिया है कि किसी को उसके सामने लाए बगैर कत्ल न किया जाए। चुनाचे वो उसे पकड़कर दज्जाल के सामने ले जाएंगे। जैसे ही वो मोमिन दज्जाल को देखेगा, वो बुलंद आवाज में ऐलान करेगा, लोगों, यही वो दज्जाल है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था। ये अल्फाज सुनते ही दज्जाल का चेहरा गुस्से से बदल जाएगा। वो हुक्म देगा, इसे पकड़ो और सजा दो। फिर इस मोमिन को बुरी तरह मारा जाएगा, इसके जिस्म को खींचकर फैलाया जाएगा और दज्जाल पूछेगा, अब भी ईमान नहीं लाते? वो मोमिन पूरी जुर्रत के साथ जवाब देगा, तू झूठा मसीह है। ये सुनकर दज्जाल का गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। वो हुक्म देगा कि इसे 2 हिस्सों में चीर दिया जाए और फिर इसके सर से लेकर जिस्म तक आरी चलाई जाएगी और वो मोमिन 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ अल्लाह अपनी कुदरत का एक और राज जाहिर करेगा। दज्जाल इन दोनों हिस्सों के दरमियान चलते हुए कहेगा, उठ खड़े हो जाओ, और अल्लाह के हुक्म से वो शख्स दोबारा जिंदा हो जाएगा। फिर दज्जाल पूछेगा, अब बताओ, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन पहले से भी ज्यादा मजबूत यकीन के साथ जवाब देगा, अब तो मेरा यकीन और बढ़ गया है कि तू ही दज्जाल है। और फिर वो बुलंद आवाज में ऐलान करेगा, लोगों, मेरे बाद ये दज्जाल किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। ये सुनकर दज्जाल दोबारा उसे कत्ल करना चाहेगा, मगर नाज़रीन, अब अल्लाह का फैसला कुछ और होगा। जैसे ही वो उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करेगा, अल्लाह के हुक्म से उसकी गर्दन तांबे की हो जाएगी। दज्जाल पूरी ताकत लगा लेगा, हर वार बेअसर हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरकार गुस्से में आकर वो उसे अपनी आग में फेंक देगा। लोग समझेंगे कि वो शख्स जलकर खाक हो गया, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट होगी। वो आग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से जन्नत का दरवाज़ा होगी और वो मोमिन सीधा जन्नत में दाखिल हो चुका होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े दर्जे का शहीद होगा। नाजरीन, दज्जाल का फितना सिर्फ ताकत का नहीं होगा बल्कि धोखे का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वो लोगों के सामने जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें पेश करेगा। उसके पास दहकती हुई आग होगी, पानी की नहरें होंगी और रिज़्क़ के पहाड़ होंगे, मगर हकीकत उलट होगी।
جسے وہ جنت کہے گا وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جسے وہ آگ دکھائے گا وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اس کی آگ میں داخل ہو جانا، کیونکہ وہی تمہارے لیے نجات ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کی اپنی طاقت، اس کی عقل، اس کی سمجھ سب بے بس ہو جائیں گی۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ کوئی بھی انسان اپنی قوت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ پوری دنیا پر اپنا اثر جما لے گا، ہر طرف اس کا نظام، ہر طرف اس کا خوف۔ لیکن ناظرین، جب زمین ظلم سے بھر جائے گی، جب ہر طرف فریب کا راج ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اپنی آخری مدد نازل فرمائے گا۔ بالآخر وہ وقت آ جائے گا جب اس عظیم فتنے کے خاتمے کا فیصلہ ہو جائے گا اور آسمان سے ایک عظیم ہستی کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ احادیث کے مطابق وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ سر اٹھائیں گے تو ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے قطرے ٹپکیں گے۔ یہ جمعہ کا دن ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی جیسے ہی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، اچانک ان کی نظر اس عظیم ہستی پر پڑے گی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے اور عرض کریں گے، آپ آگے آئیں، نماز آپ پڑھائیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ ہی امامت کریں۔ اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آئے گا جو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ یہ صرف نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ حق ایک ہے اور اس کی قیادت ایک ہی راستے پر ہے۔ نماز کے بعد اب وقت آ چکا ہوگا آخری فیصلے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کے لیے نکلیں گے۔ ان کے سانس میں ایک خاص تاثیر ہوگی، ایسی خوشبو کہ جس کافر تک پہنچے وہ وہیں ختم ہو جائے۔ جیسے ہی دجال کو خبر ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں، وہ خوف سے بھاگنے لگے گا۔ وہی دجال جو خود کو رب کہتا تھا، اب اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہو رہا ہوگا۔ مگر ناظرین، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی فرار نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور آخرکار اسے اسرائیل کے شہر لد کے مقام پر جا پکڑیں گے اور وہیں اس فتنہ عظیم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ اور ناظرین، جیسے ہی دجال کا خاتمہ ہوگا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام فتنے بھی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے جتنے بھی ساتھی اور حمایتی ہوں گے، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ احادیث میں ایک ایسا منظر بیان کیا گیا ہے جو حیران کر دینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ درخت اور پتھر بھی پکار اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک شخص چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے ختم کرو، سوائے ایک خاص درخت کے جسے غرقت کہا گیا ہے۔ یوں زمین سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔ روایات کے مطابق وہ 7 یا 9 سال تک امت کی قیادت کریں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک قیام فرمائیں گے۔ ان کے دور میں وہ تمام غلط عقائد ختم کر دیے جائیں گے جو وقت کے ساتھ دین میں شامل ہو چکے تھے۔ صلیب کو توڑ دیا جائے گا، باطل نظریات مٹ جائیں گے اور پوری دنیا میں صرف حق کا بول بالا ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ دور ہوگا جس کا ہر انسان خواب دیکھتا ہے۔ زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، خزانے باہر آ جائیں گے، اتنی خوشحالی ہوگی کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امن ایسا ہوگا کہ لوگ سکون سے زندگی گزاریں گے، دلوں میں نفرت نہیں ہوگی اور محبت، بھائی چارہ اور انصاف ہر طرف عام ہوگا۔ دنیا ایک حقیقی جنت کا منظر پیش کرے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور یوں
ایک عظیم باب اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ سب واقعات کوئی کہانیاں نہیں، بلکہ وہ سچی خبریں ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ضرور پیش آئے گا، اور جس رفتار سے دنیا بدل رہی ہے، جس طرح فتنے عام ہو رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ اور کیا ہمارے پاس اس عظیم فتنے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، اور یہ راستہ بھی ہمیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، اگر کوئی دجال کا سامنا کرے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ تو ناظرین، یہ صرف معلومات نہیں، بلکہ ایک عملی ہدایت ہے۔ آج ہی سے، ابھی سے سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کرنا شروع کریں۔ ہر جمعہ اس کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ آنے والا وقت ایمان کا امتحان ہوگا، اور کامیاب وہی ہوگا جو پہلے سے تیار ہوگا۔ اور آخر میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ایسے ہی ایمان افروز، حقیقت پر مبنی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوعات پہنچتے رہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ کیا معلوم آپ کا ایک شیئر کسی کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ